بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے اتوار کا دن، 24 اگست ہے۔ آپ کے ساتھ یہ پہلا انٹریکشن ہے، بہت ساری اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سہیل رائج کے 2 کالم غائب کر دیے گئے ہیں، اور یہ کالم وہ نہیں ہے جو کہ معافی والا کالم تھا، بلکہ یہ 2 اور کالمز ہیں۔ کیوں غائب کر دیے گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان ہے، وہ بھی سہیل رائج کے کالمز کے اوپر بیان ہے۔ یہ بیان بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، مفتی منیب جو ہے میدان میں کود کے آ پڑے ہیں، سہیل رائج کے حق میں بیانات دینے لگ گئے ہیں، جس کے اوپر شدید تنقید کی گئی ہے، اور یہ تنقید بہت جائز ہے۔ یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ بٹ گرام پولیس نے ہالینڈ سے آئی ایک فیمیل بائکر، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بہت ہی برے الفاظ کا استعمال کیا ہے، نازیبا گفتگو کی گئی ہے، ویڈیو اس نے ریکارڈ کی وائرل ہو گئی ہے۔ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اقرار الحسن کا دماغ جو ہے وہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے۔ ان کی جو گفتگو ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ان کی گفتگو دیکھی جائے، آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ گفتگو پڑھ کے سنانے کی قابل بھی نہیں ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہلٹن ہوٹل کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی پیرس ہلٹن کی سیریز آف ہوٹلز کھولی جا رہی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ علیمہ خان کے بیٹے، انہیں گرفتار کیا گیا، میڈیا پر ٹکرز چلائے گئے، ایک ہی طرح کے ٹکرز ہیں، ان پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ ویڈیو مری کی ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر عمران ریاض خان نے ایک طنز کیا ہے، امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک پکچر رکھیں گے جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اس میں 2 خاندان ہیں، ایک ہے شریفوں کا خاندان اور ایک خاندان ہے عمران خان کا۔ انہیں سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کر یہ پکچر شیئر کی گئی ہے۔ ناظرین، مریم نواز کے بیٹے کی پروٹوکول کی گاڑی کو روکا گیا، چالان کیا گیا، جس کے اوپر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے کہ انہوں نے چالان ہونے دیا۔ جب پولیس کو پتہ چلا کہ یہ جنید صفدر کا پروٹوکول ہے تو انہوں نے معذرت کی، لیکن جنید صفدر نے کہا کہ آپ نے صحیح کیا ہے، آپ اس کا جو ہے چالان کریں۔ دوسری جانب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس وقت جو علیمہ خان کے بیٹے شیر خان کا ایک بیان ہے جو سامنے آیا ہے، وہ بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی ایک گفتگو ہے، ان سے ایک سوال کیا گیا اسی پروٹوکول کے بارے میں، ان کا کیا کہنا ہے، یہ گفتگو سنیں۔ کہتے ہیں کہ خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں، پرائم منسٹر رہے، تو دیگر سیاستدانوں کی طرح آپ کیوں نہیں پروٹوکول لیتے؟ نواز شریف صاحب کے بھانجے تو پروٹوکول لیتے ہیں، سیکورٹی کے ساتھ موو کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، ہمیں پروٹوکول کس چیز کا ڈر ہے؟ تو اوپر سے کہ ہمیں جس طرح پالا گیا ہے، ہمیں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی کہ پروٹوکول ریکوائرڈ ہے، پلس ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیوں خرچہ کریں فور پروٹوکول؟ ناظرین، یہ وہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پکچر شیئر کی گئی ہے۔ خاندان 2 ہیں لیکن کہانیاں مختلف ہیں۔ ایک کا دعویٰ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا اور وہی پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ایک خاندان ہے جو کہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، ریاست کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس وقت 80% عوام اس خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ہے عمران خان کا خاندان۔ ناظرین، گفتگو سے آپ کی سوچ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ شیر خان نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس پکچر کے بارے بھی کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ ناظرین، بٹ گرام سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ ایک ہالینڈ کے بائکر کی جو کہ فیمیل ہیں، انہیں پولیس نے روکا، ایک ناکے کے اوپر روکا گیا، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو نارمل تفتیش کی گئی، آپ کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، کہاں پر ٹھہریں گی، لیکن آخر میں نازیبا گفتگو کی گئی جو کہ ریاست کے لیے بھی باعث شرمندگی ہے، لیکن یہ گفتگو سنانا بھی مجبوری ہے، کیونکہ جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے اس کے خلاف ایکشن ضرور لیا جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوسناک ویڈیو ہے۔ دیکھیں کہ آخر میں پولیس نے کس طرح کی گفتگو کی اور فیمیل نے کس طرح سے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اس نے آخر میں سوال کیا کہ کیا یہ پولیس کے کویسچنز ہیں جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ تو آگے سے یہ لوگ کس طرح سے جو ہے ڈٹائی کے ساتھ ہنسنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ You come alone? Yeah, Why? You have no husband? no need. You have no need? You have no marriage? How old are you? Your age? Say how old? Your age? How many years old? 37. 37. 37? And you have no marriage? Still not married? Is this police question? Yes. No. ناظرین، اس ویڈیو پہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، بہت افسوسناک چیزیں ہیں، ہر طرف ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، ہلٹن کے نام سے ایک ہوٹل ہے جو کہ نتھیا گلی کے اندر واقع ہے، اس کے بارے میں ایک خبر آئی ہے، ایک نیوز سامنے آئی ہے۔
امریکی گلوکارہ پیرس ہلٹن، ان کی ایک سیریز آف ہوٹل ہے دنیا کے اندر اور بہت مہنگے ہوٹلز ہیں ان کے۔ امریکی گلوکارہ پیرس ہلٹن نے نتھیا گلی میں ہلٹن کے نام سے 5 اسٹار ہوٹل کھول لیا۔ ہلٹن خاندان کے دنیا بھر میں کئی پرتعیش ہوٹلز ہیں۔ نتھیا گلی میں یہ ہوٹلز لال آزار پارک کے قریب ہیں۔ ہوٹل کے 110 کمرے اور 14 کشادہ سویٹس ہیں۔ یہ امریکی سرمایہ کاری کی مثبت شروعات ہیں۔ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے امریکہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کر دی ہے اور یہ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ ان کی کاوشوں سے مری کے اندر جو ہے امریکہ کی سرمایہ کاری سامنے آ رہی ہے، جبکہ فواد چودھری نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے نتھیا گلی ہلٹن ہوٹل پیرس ہلٹن کا نہیں بلکہ دبئی کے ایک پاکستانی ممتاز مسلم کا ہے۔ دوسرا، اس ہوٹل پروجیکٹ کا سنگ بنیاد عمران خان نے رکھا تھا، یہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے۔ ناظرین، ہر پرانے پروجیکٹ کو اپنے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس بھی پروجیکٹ کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کا نکل آتا ہے۔ ناظرین، ایک اور افسوسناک چیز ہے، اقرار الحسن کا دماغ ہے، ان کا ذہنی توازن کھو گیا ہے، وہ کس قسم کی گفتگو کرنے لگ گئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ آپ کے سامنے یہاں پر پلے کرتے ہیں۔ ایسے ایسے بیانات ہیں ان کے اکاؤنٹ کے اوپر کہ جنہیں پڑھ کے سنانا بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ کم از کم انہیں پڑھ کے ہم آپ کو نہیں سنا سکتے، لیکن سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ عمران خان کے بغض میں، عمران خان سے دشمنی میں، پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں کس قسم کی زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں بلکہ ایک پروپیگنڈا ہے، بلکہ ایک ایسی دشمنی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ پہلی تنقید ہو چکی ہے کہ یہ بھی ایوارڈ لینا چاہتے ہیں، اس لیے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ سے ایسی ٹویٹس کا آنا، ایسی چیزوں کا آنا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دشمنی بھی ہونی چاہیے، اختلاف بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اخلاقیات ضرور ہونی چاہیے۔ غیر اخلاقی دشمنی یا اختلاف سے بہتر ہے کہ انسان ایسا اختلاف ہی نہ رکھے۔ ناظرین، نواز شریف کی مری سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، گاڑی رکی ہوئی ہے، لوگ ان سے مل رہے ہیں، بچے مل رہے ہیں، خواتین مل رہی ہیں، اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عمران ریاض خان نے ایک مختصر سا جملہ لکھا ہے، اور یہ ایک جملہ ہے نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ عمران ریاض خان نے لکھا ہے کہ سڑک سے صرف ایک بار یاسمین راشد صاحبہ کو گزار کر دیکھ لیجئے، تسلی ہو جائے گی۔ یعنی کہ جس طرح آپ پروٹوکول دکھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، عوام آپ سے محبت کرتی ہے، اگر اسی سڑک سے یاسمین راشد کو ایک دفعہ گزار کے دیکھ لیا جائے، جنہوں نے کہ شکست فاش دیا نواز شریف کو، ان کو یہاں سے گزار کر دیکھ لیا جائے، عوام کیا کرے گی؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، مریم نواز جاپان میں ہے، وہاں پر جاپان کے اندر ایک ایکسپو ہے جہاں پر اپنے ملک کی پروڈکٹس کو رکھا گیا ہے۔ انڈیا نے بھی رکھی ہیں، باقی ممالک نے بھی رکھی ہوئی، وہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے وہاں پر ایک ہی پروڈکٹ شو کی گئی ہے اور وہ ہے پنک سالٹ، یعنی کہ پاکستان کے پاس جاپان کے اندر ایکسپو کے لیے صرف ایک پنک سالٹ ہے جو کہ ڈسپلے کیا گیا ہے، جبکہ اتنا پیسہ لگا کر وہاں پر خصوصی طور پہ ایکسپو کے اندر جو ہے شرکت کی گئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ طنز کیا گیا ہے، مبشر لقمان نے بھی طنز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا یہاں پر اس سے بہتر پروڈکٹس پیش نہیں کی جا سکتی تھیں؟ اتنا پیسہ لگا کر وہاں پر آپ پہنچے، کیا یہی ایک پروڈکٹ تھی جو پاکستان یہاں پر پریزنٹ کر سکتا تھا؟ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ پیسے لگائے جا رہے ہیں، عوام کا پیسہ ہے، بری طرح سے لٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں لیا کیا جا رہا ہے؟ اس پہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک خبر آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ سہیل اڑائچ کے اوپر ہے۔ ناظرین، کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SSP توحید الرحمان اور ترجمان حکومت سندھ سیدہ اقربہ کے گھر ڈکیتی کی واردات۔ ناظرین، پولیس کے آفیسر کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ڈاکو $31,000، 10 لاکھ روپے نقدی، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے زیورات، موبائل فونز اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اگر پولیس آفیسر کا گھر محفوظ نہیں تو ریاست میں عام شہری کے کیا حالات ہوں گے؟ ناظرین، یہ ساری چیزیں افسوسناک ہیں۔ منیف فاروق نے علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے حق میں ایک بیان دیا ہے۔ منیف فاروق کا کہنا ہے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کا قانونی طور پر دفاع کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ 9 مئی کو 2 سال 2 ماہ گزر گئے، فوٹیج کو آج استعمال کر کے گرفتاریاں کرنا نظام انصاف اور پراسیکیوشن پر سوال ہے۔
नाज़रीन, अगर इसके ऊपर मुनीफ फारूक सवाल उठा सकते हैं तो फिर इससे जाहिर हो जाता है कि किस कदर बड़ी गलती की गई है और ये गलती सिर्फ और सिर्फ जो है सियासी इंतकाम की बुनियाद पर की गई है। नाज़रीन, उमर दराज गोंदल का एक बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल तक जब हुकूमत सलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी जस्टिफाई नहीं हुई या बयानिया नहीं बन सका तो फिर बराह रास्त टिकर्स जारी करने का फैसला हुआ। फिर तमाम मीडिया ने हूबहू सब चलाया, लेकिन सोशल मीडिया वालों ने फिर पकड़ लिया। नाज़रीन, एक तरह के टिकर्स जारी किए गए, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। साफ जाहिर हो रहा है कि एक ही तरह के टिकर्स चलाए जा रहे हैं और सलीमा खान के बेटों को 9 मई के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर साकिब बशीर ने भी तंज किया है, जब किसी मामले में आधे शहर के सहाफियों के पास बने बनाए टिकर्स आए तो कम अज कम इनको अपने अल्फाज में डाल लिया करें ताकि थोड़ा सा सहाफती वकार तो बरकरार रहे। नाज़रीन, सहाफती वकार को भी बरकरार नहीं रखा जा रहा। क्या किया जा रहा है? जब झूठ बोला जाएगा और मुसलसल बोला जाएगा तो यकीनन गलतियां बार बार होंगी। नाज़रीन, सुहेल राइज के कॉलम्स के ऊपर मुफ्ती मुनीफ फारूक भी सामने आ गए हैं, उनके दिफा में बोलने लग गए हैं, उनके ऊपर तंज किया जा रहा है। असतूर ने एक तंज किया है, अपनी तरदीद की साख देखकर मुफ्ती मुनीब को ले आए। भाई, मुफ्ती मुनीब से कोई पूछे, हुजूर आपका इस तनाज़ा में क्या काम, आप होते कौन हैं? इसके ऊपर और ये मकबूल जान ने भी एक तंज किया है। ये तंज, इसके अंदर अल्फाज जो है वो बहुत ही मुश्किल उर्दू बोली गई है। सुबहान अल्लाह सुहेल राज, तुम कितने खुशकिस्मत हो के सेक्युलर लिबरल होने के बावजूद तुम्हारे लिए मुफ्ती साहब ने अस्मा और रिजाल की किताबें खोल ली हैं, दरायत के उसूल बता दिए हैं, आपका मकाम व मर्तबा तो ताबईन और तबा ताबईन तक जा पहुंचा। आपको मुबारक उसके ऊपर। काश मुफ्ती साहब आपको तज़कियुल तशहद के उसूलों पर भी परख लेते। जिस तरह से उनके बारे में गुफ्तगू की गई है, जिस तरह से कहा गया है कि उन्हें रियायती नंबर देने चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए, और ये कहने वाले हैं मुफ्ती मुनीफ फारूक। इसके ऊपर अहमद अली खान ने भी एक तंज किया है। उनका एक सवाल है कि मुफ्ती मुनीब को कौन लाया इस खेल में, और उन्होंने खुद ही जवाब दिया है कि इसे लाने वाली है घबराहट, यानी कि घबराहट खींच के लिए आई है। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुफ्ती मुनीब खामोश हैं, लेकिन सुहेल राइज के मामले के ऊपर बोल पड़े हैं। नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, सुहेल राइज के 2 कॉलम्स को गायब कर दिया गया है, वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। ये 2 कॉलम्स वो नहीं है जो कि उन्होंने माफ़ी के बारे में कॉलम लिखा, वो कॉलम मौजूद है। ये 2 और कॉलम्स जिन्हें हटा दिया गया है। राना सनाउल्लाह का एक बयान आया सामने। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जहां तक सुहेल राइज ने गुफ्तगू की, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन बात को इससे आगे बढ़ाना ठीक नहीं था। बात इससे आगे कब बढ़ी? पहला कॉलम आया माफ़ी के ऊपर, जो स्टिल मौजूद है, यानी कि कॉलम माफ़ी वाला जो है उस पर मसला नहीं है। उसके बाद 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स मुसलसल आए। एक कॉलम सामने आया मुसाफिर के नाम से, जिसमें इमरान खान से रिक्वेस्ट की गई कि कैदी जी प्लीज़ आप माफ़ी मांग लें, यू टर्न ले लें। ये कॉलम, और इसके बाद एक कॉलम फिर आया जिसका उन्वान था अस्करियत और अक्सरियत। नाज़रीन, ये 2 कॉलम है जिनको हटा दिया गया है, यानी कि मसला असल में ये 2 कॉलम्स थे। इससे पहले वाला जो माफ़ी का कॉलम है वो मसला नहीं था। ये 2 कॉलम थे, यहाँ पर सुहेल राइज आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। पहले माफ़ी की बात की, फिर वहाँ से इदारे को डैमेज करने के लिए 2 कॉलम और आ गए, जिसके बाद जो है एक कॉलम के अंदर उन्होंने इमरान खान से कैदी जी कहकर माफ़ी मांगी, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप यू टर्न ले लें, और उसके बाद अस्करियत और अक्सरियत के ऊपर गुफ्तगू की गई कि अस्करियत जो है जब वो बालादस्त हो जाती है तो फिर रियासत को नुकसान पहुंचता है, ये गुफ्तगू की गई। और ये भी कहा गया कि अक्सरियत को मानना चाहिए, अक्सरियत की राय को वैल्यू देनी चाहिए। ये जो 2 कॉलम्स थे इन्हें वेबसाइट से हटा दिया गया है, यानी कि मसला असल में ये 2 कॉलम्स थे जिनकी वजह से सुहेल राइज को सख्त मसाइल का सामना है। सुहेल राइज पर तनकीद की जा रही है कि वो आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। राना सनाउल्लाह भी ये बात कह रहे हैं कि अब वो जो है बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी तरदीद की गई है, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है। राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया कि शाहरेज खान और शेर शाह की गिरफ्तारी 27 माह बाद गिरफ्तार करेंगे, और इस तरीके से करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। ये सवाल करना था शहजाद इकबाल का, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने खुद एक सवाल किया कि क्या ये सवाल हुकूमत के खिलाफ उठेंगे, ये सवाल इस अदालत पर उठने चाहिए जहां इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पेश किया गया। यानी कि यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने सारी की सारी बात अदालतों पर डाल दी है, अपने ऊपर से बात को हटा लिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में यही होता है, जब आप पर सवालात उठते हैं तो सियासी पार्टी सीधा जवाब देने की बजाय अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को, अपनी गलतियों और खामियों को दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। यही किया गया है। अदालत से पूछा जाएगा तो वो हुकूमत के ऊपर डाल देंगे। जब तक हम एक दूसरे के ऊपर चीज़ें डालते रहेंगे, अपनी गलतियां भी दूसरों को सुपुर्द करते रहेंगे, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे, हमारी गलतियां ठीक नहीं हो सकती। रियासत के साथ जो भी किया जा रहा है, बुरा किया जा रहा है, अवाम हो, सियासतदान हो
ادارے ہوں, عدالتیں ہوں, تمام کا تمام جتنا بھی نظام اس ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہے, یہ مجموعی طور پر پوری ریاست اپنے ساتھ بہت برا کر رہی ہے. ہمارا مستقبل کیا محفوظ ہے, ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. سب کو اپنی غلطیاں ماننا پڑیں گی, سب کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, چاہے عوام ہو, سیاستدان ہوں, ادارے ہوں, عدالتیں ہوں, تبھی جا کے جو ہے یہ ریاست بہتر ہو سکتی ہے, اس ریاست کا مستقبل جو وہ محفوظ ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے.